السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قسم کی السلام اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں نحوے ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دستور الحیات جو انسان کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، جس کی بنیاد پہ عرب کے اجہل معاشرے میں وہ انقلاب پیدا ہوا جس انقلاب کی سوچ، فکر، بنیاد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا، اس نے آنے والے معاشرے اور آنے والے لوگوں میں بھی وہ تصور نہ رہنے دیا کہ اس سے بڑھ کے کوئی اس معاشرے کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اس کے باوجود آج جن لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ لوگ وہ کچھ نہ حاصل کر سکے جو اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ حاصل ہونا چاہیے تھا، اور یہ بد نصیبی اس سبب ہے کہ قرآن کو اللہ کا بھیجا ہوا دستور تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی طرح اسے نہیں اپنایا، اس سے تعلق پیدا نہیں کیا جس طرح تعلق ان لوگوں نے پیدا کیا تھا۔ ان میں انقلاب آیا تو وہ زمین کی نکبتوں سے اٹھے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ ہمارا بھی تعلق اس سے ہے، اس کے باوجود جو قوم، جو ملت اس سے تعلق رکھنے کے بعد آسمان کی بلندیوں کو پہنچے، جوں جوں اس قوم کا تعلق اس سے ٹوٹتا گیا تب تک وہ زمین پر گرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کی بد نصیبی ہم پہ نظر ڈال کے دیکھی جا سکتی ہے۔
وہ لوگ قرآن پہ ایمان لائے، توحید سے وابستہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، تو پھر ان لوگوں نے اپنے کردار سے یہ بتلایا کہ جو شخص ان سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کو کائنات میں ان کے علاوہ دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور جب حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں انسان کے کہ اللہ اور اس کا رسول بس، تو پھر عظمتوں کے وہ پیمانے ختم ہو جاتے ہیں جہاں قرآن اور محمد رسول اللہ انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اصحاب رسول کی زندگی کے اوراق کو الٹا پلٹا جائے تو تاریخ کا جو فرق الٹو گے، جس صحابی کے کردار پہ نظر پڑے گی اس کا کردار ایمان کو جلا بخشتا ہے، لیکن اسی کو جو دل میں موجود ہو اگر ایمان ہی نہ ہو، کبھی سوچا ہی نہ ہو، کبھی اس طرف نظر دوڑائی ہی نہ ہو، کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے، تو پھر وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ پڑھ دیا ہے، نہیں، اس کے نقشہ میں رنگ بھرا جائے تو تب بات بنتی ہے۔ اقبال نے کہا ہے اگر گوئم مسلمانم بلرزم، میں جب غور کرتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، توحید کا علم بردار، سامنے مصطفیٰ سے وابستگی اختیار کرنے والا، وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کلمہ سے وابستہ ہونے والے تو پریشانیوں کے طوفان میں گر گئے۔ یہ تو مصائب و آلام کی بنیاد ہے، اور میں عیش و طرب کی زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جب کلمہ توحید اور رسالت پڑھ کے آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ کلمہ نہیں جو محمد رسول اللہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ پڑھ لیا وہ انسانوں کے لیے ہیرو بن گئے، اپنوں نے ہی نہیں غیروں نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا اور ان کو سنا۔ رب کائنات جب قرآن کو نازل کرتے ہیں، مصطفیٰ کو منتخب کیا اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، دعوت دی لوگوں کو، لوگ لبیک کہتے ہیں، اور یہ بات ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، اور آدم سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک یہ حقیقت یوں ہی رہے گی کہ بھلائی کی تحریک، اچھائی کی تحریک، اللہ کا دین، اللہ کی رہنمائی کو ان لوگوں نے قبول کیا ہے جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور پہننے کے لیے کچھ نہ تھا۔ سرداروں نے، زمینداروں نے، تاجروں نے، دولت مندوں نے اللہ کی توحید کا بھی انکار کیا اور محمد کی رسالت کا بھی انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اوراق کے تاریخ پہ
جو نقش ان مساکین نے سب کیے ہیں اس کا جواب دینے سے تاریخ انسانیت شرمندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کہا، جو عہد کیا، اس کو نبھایا، اور یوں ہی نہیں بلکہ اس کے دشمنوں نے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو اس سے جدا کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑ کو تراش کے دریا کو بہانا مشکل ہے. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے. مکہ کی ایک بہت بڑی سخت دل عورت، شکیل القلب، چرب زبان، تیز زبان، مارکیٹ میں ایک غلام خریدتی. غلام بڑے کام کا ہے، وہ اہنگری کا کام کرتا ہے، تلواریں وغیرہ بناتا ہے، اپنی مالکہ کو اپنی کمائی سے مقرر شدہ حصہ بھی دیتا ہے، اور خود بھی پرسکون اور عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا ہے. سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک دن اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کی آواز میں جو تاثیر تھی وہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اٹھنے والا تھا، نکلنے والا تھا، دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا. اس غلام نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے توحید کا آواز سنا، آخرت کو سنا، دنیا کی بے ثباتی کو سنا، تو اس کے اندر انقلاب آیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا، سلام کہا. نبی کائنات کے دستے حق پرست پہ توحید کی بیعت کی. غلام ہے، آزاد نہیں، بندھا ہوا ہے کسی کا، کسی کے اختیار میں ہے، اور جو اس کی مالکہ ہے وہ بڑی شکیل القلب ہے. اس کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ خباب محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا. اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ سے گیا. خباب، میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کو اللہ کا نبی مان لیا ہے اور ہمارے معبودوں کا انکار کر دیا ہے، تنہا محمد کے رب کو مانتے ہو کہ وہ ساری کائنات کا بنانے والا اور اس پہ اختیار رکھنے والا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے وہ، جو کرے وہ، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. کہا ہاں، میں اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا ہوں اور محمد کی رسالت پہ ایمان. سبب کیا ہے؟ کہا آج تک ان آنکھوں نے محمد جیسا صادق انسان دیکھا ہی نہیں، اور انسانیت سے پیار کرنے والا، انسان سے محبت کرنے والا، بے کسوں، محتاجوں، مظلوموں سے ہمدردی کرنے والا، ان کے لیے ظالم کے مقابلہ میں کھڑا ہونے والا، انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جانے کی سوچ رکھنے والا. اگر
اگر کوئی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. رک جاؤ. نہیں، مورخ کہتا ہے مار مار کے ہلکان کر دیا، بے سد پڑا ہوا خباب ہوش میں آیا تو کہا خباب دماغ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، احساس ہوا ہے کہ نہیں، اس کا انجام بہت برا ہے. مسکرا کے کہا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اگر مارنے سے، ظلم و ستم سے یہ نشہ اتر جائے تو پھر اسلام کے نشے کا مزہ ہی کیا ہوا؟ یہ نہیں اتر سکتا. مورخ کہتا ہے گنڈوں کو سپرد کیا کہ اس کو بتلاؤ جو ہمارے دین سے بغاوت کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، ہمارے دین سے ہٹ کے کسی دین کو مانتا ہے، اس کا جینا اس دنیا میں دوبر کر دیا جاتا ہے. جیتا تو ہوگا لیکن کوئی زندگی نہیں. صحرا میں لے گئے دہتے ہوئے کوئلے، جب وہ انتہا درجے کے سرخ ہو گئے، خباب دیکھتے ہو؟ کہا ہاں، اگر تم نے دامن محمد نہ چھوڑا تو پھر تمہیں ان کوئلوں کو اپنے جسم کی چربی سے بجھانا پڑے گا. کہا میں نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے، اللہ کی توحید میرے دل میں سما گئی ہے، اب کائنات کا کوئی ظلم، کوئی جبر مجھے کلمہ توحید سے جدا نہیں کر سکتا. انگاروں پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا، خباب کے منہ سے آواز نکلتی ہے تو اللہ کے نام کی، توحید کی، کوئلے بجھ جاتے ہیں، پھر دہکائے جاتے ہیں، پھر لٹایا جاتا ہے. لیکن جس دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا، توحید داخل ہو چکی تھی، جس دل میں محمد داخل ہو چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی. سارا دن تڑپتا رہا. رات کو آیا، دماغ ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ کہا تو کیا ہوا جس سے میرا دماغ ٹھیک ہونا تھا؟ میرا تو خراب ہی نہیں ہے، میں نے تو کائنات کی وہ چیز حاصل کر لی ہے، اس سے اعلی اور بالا بہترین چیز کوئی دوسری ہے ہی نہیں. مورخ کہتا ہے کہ لوہے کا سریا لیا، اس کو گرم کیا، گرم کر کے خباب کے سر میں لگایا جاتا ہے کہ لو تمہارے دماغ میں جو بھوت داخل ہو گیا ہے، اس گرم لوہے سے اس کو نکالوں گی. لیکن یہ آستان یار ہے، فہم حرم نہیں. جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے. اب توحید و رسالت سے کائنات کی کوئی طاقت مجھ کو جدا نہیں کر سکتی. تم یہ سمجھتے ہو اس اذیت سے میں تڑپتا ہوں، بلکتا ہوں، روتا ہوں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے اس ظلم و ستم سے جو مزہ مجھے آتا ہے شاید کسی کو بھی نہ آتا ہو. ایمان وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے قبول کیا ہے، ایسا ایمان اگر انسان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے تو کائنات میں اس انسان جیسا انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. دن کو بھی رات کو بھی مار کھاتے ہیں، اس کے باوجود محمد رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں.
ام انمار دیکھتی ہے کہ یہ نہیں رکتا، سزا اور بڑی، یہاں برداشت اور بڑی، ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ظلم و ستم کر دیکھو، اگر تمہارا ظلم، تمہارا ستم میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا کر سکتا ہے تو ظلم و ستم کے پہاڑ گراؤ۔ جب ظلم کر کے ہٹ جاؤ گے مسکراتا ہوا خواب یہی کرے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مار کھاتا ہے، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی جو سر کے ساتھ ہوتی۔ علامہ سعد لکھتے ہیں طبقات میں، ایک دن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ اذیت بہت بری، دعا کریں اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ اپنے اس کمزور بندے کی مدد کر۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، رب سے مانگا، آسمان سے مقبولیت اتری، ام انمار کے سر میں درد ہوئی، دوائیاں کھائیں، جنتر منتر کیے، لیکن درد کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کہاں جائیں؟ کسی بڑے حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ حکیم کے پاس گئے، اس سر درد کا علاج کیا ہے؟ اس نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو سکون ملتا ہے، تڑپ کے ہی زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی علاج؟ طبیب نے کہا بی بی اس کا علاج یہ ہے کہ لوہا گرم کر کے تیرے سر پہ لگایا جائے۔ سن کے تھوڑا سا تو پریشان ہوئی۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر میں نے آج کمال نہ دکھایا تو لوگ مجھے کیسے محمد کا خدا کہیں گے؟ لگاؤ، لگانے والا کوئی نہیں، خباب تم گرم کر کے میرے سر پہ لگاؤ۔ خباب نے وہی لوہا پکڑا اور اس کو آگ پہ گرم کیا، اس کے سر پہ لگایا، آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ کائنات میں تجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جو بد کردار عورت ظلم کا انتہا کرتی تھی، میرے دماغ کو داغتی تھی، آج اس کو تو نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے غلام کے ہاتھ میں وہی لوہا ہو، اس کا سر ہو، غلام داغ رہا ہو۔ مورخ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو آرام نہیں آیا، اس طرح کتے کی طرح بھونکتے ہوئے اس جان کو اللہ کے حوالے کیا جو اللہ نے اس کو دی تھی اور جس کی بنا پہ وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کرتی تھی۔ لیکن کردار صحابی نے بتلایا کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی بربریت اگر ایمان دل میں واقعی ہے تو قدموں میں لرزہ پیدا نہیں کر سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کفر سے لڑتا ہے اور غلام ہونے کے باوجود محمدی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک غلام اللہ نے منتخب کیا سب سے پہلے تبلیغ کرنے والا، مبلغ اسلام، اللہ کے قرآن کی تبلیغ کرنے والا، نبی کے فرمان کی تبلیغ کرنے والا۔ اللہ نے کوئی غلام منتخب کیا ہے تو سب سے پہلا غلام خباب تھا جس نے اللہ کے قرآن کو لیا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو لیا اور لے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تو چلتا پھرتا ہے شہر میں۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب کے لیے وہ گھر منتخب کیا جو مدینے کا سب سے خطرناک گھر تھا، جس کے افراد سے لوگ ڈرتے تھے، دمکتے تھے، جرأت نہیں کرتے تھے آنکھ اٹھانے کی۔ خباب وہاں جاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین اسلام سکھاؤ، ان کو رموز اسلام سے آگاہ کرو۔ یہ کون سا گھر ہے جہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو بھیجا ہے جو لوہے کے سریے سے داغا جاتا تھا، صحرا میں لٹا کے کوئلوں پہ اس کے جسم کو داغدار کیا جاتا تھا، جس کو سرعام بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے لیے منتخب کیا جس کا نام سن کے لوگ کانپ جایا کرتے۔ اور پتہ یہ تبلیغ اس غلام نے کس نے کی تھی؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تختہ عرش پہ چلنے والے انسانوں کو جو خوشخبری دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم کا شاگرد تھے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے چچا کا بیٹا۔ خباب جاتے ہیں، چھپتے چھپاتے، فاروق کو پتہ چلا، گھر آئے، دستک دی، پتہ چلا کہ عمر ہے۔ خباب کی رنگت اڑ گئی، پریشان ہو گیا، اور اس سے تو بچ کوئی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کو روک کوئی نہیں سکتا، اب کیا بنے گا؟ شاگردہ نے کہا، عمر کی بہن نے، کہ خباب تم اندر چھپ جاؤ، ہم بات کرتے ہیں عمر سے۔ بات چلی، جب عمر کے دل میں وہ سختی شوخی ختم ہوئی، قرآن پڑھا، نرم دل ہوا، کہنے لگا مجھے اس شخصیت کے پاس لے جاؤ جس پہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ خباب چھلانگ لگا کے کمرے سے باہر آئے۔ عمر مبارک ہو، تو وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ کا نبی جولی پھیلا کے اللہ سے مانگتا ہے۔ کر ہی رب، اللہ کے نبی نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ عمر کو مسلمان کر کے میرا معین و مددگار بنا۔ یہ کردار اس انسان کا، عمر فاروق ساری زندگی اس خوشخبری کو نہیں بھولے۔ انتہا کا احترام، ادب۔ بیٹھے ہوئے اپنی مسند پہ، خباب آئے، ایک طرف ہو گئے، ان کو کہا یہاں بیٹھو۔ مسند خلافت پہ خلیفہ ایک طرف ہو جاتا ہے، آنے والے غلام کو کہتا ہے اس مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں، کبھی عمر نے کسی کو اپنی مسند پہ اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حیران و پریشان لوگوں کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، حیران ہوتے ہو؟ اس مسند پہ اگر کوئی بیٹھنے کے لائق ہے تو وہ خباب کی ذات ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ ایک اور شخص ہے۔ خباب عرض کرنے لگا، امیر المومنین مجھ سے بڑھ کے میری طرح؟ فرمایا ہاں۔ وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ بلال بن رباح ہے۔
کہنے لگے امیر المومنین جب بلال مار کھاتا تھا تو بڑے لوگ تھے جو اس کو دلاسا دیتے تھے، بڑے لوگوں کے دل بھیگ جاتے تھے، میری طرف تو کبھی کسی نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اٹھایا کپڑا، لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ برس کا داغ نہیں، گولوں سے اس کے جسم کو داغدار کیا ہوا ہے، لیکن کوئی ظلم، کوئی بربریت خباب کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ پیدا کر سکا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ خباب کے دل میں وہ ایمان بیٹھا ہوا تھا جو اللہ چاہتا تھا اور محمد رسول اللہ۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے خباب ایمان لایا ہے۔ اللہ کا پیغام ویسے نہیں ہے، اس کا ایک سبب ہے، یوں ہی نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو پیش اس لیے کیا ہے کہ چشم فلک نے آدم سے لے کر ان تک کوئی زمانہ، کوئی معاشرہ، کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا تھا جیسے انسان محمد نے اپنے کردار سے پیدا کیا۔ ان کے کردار کو دیکھا تو وہاں ملکماں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ایمان لانے کے بعد اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سربکف رہا، میدان کارزار اس کے قدموں سے دھمکتا رہا اور کافر اس کی تیز نگاہی سے لرزتا رہا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہا کی محبت کرتے، صحابہ احترام کرتے، بڑے بڑے صحابہ خباب آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے جگہ خالی کر دیتے، خباب آتے امیر المومنین اپنی مسند میں جگہ دیتے کہ یہاں بیٹھو۔ یہ خباب جب اس جہان کو چھوڑنے لگا، ساتھی کھڑے ہیں، غور کرنے والی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم تھوڑے سے مسلمان رہ جائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کے باوجود صحابہ کا سا ایمان ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے جھلک دکھاؤ، تم وہ جھلک مجھے دکھا دو، عزت کے آسمان پہ تمہیں بھی لا کھڑا کر دو۔ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ خباب دنیا سے تجھے اتنی محبت ہے کہ دنیا سے جدائی کی بنا پہ تیری آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، رو رہے ہو خباب، اور تم تو نبی کائنات محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہے ہو، تجھ سے محبت کی انتہا کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، جو جدا ہو کے چلے گئے۔ تم تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پاس جا رہے ہو، خوش نہیں ہوتے؟ کب کا چہرہ اقدس و مقدس دیکھا ہوا ہے، ہماری تو آنکھیں بھی ترس گئی محمد کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اگر اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے کہ جا کے اپنے آقا کا چہرہ دیکھو، رو رہے ہو؟ صدیق سے ملاقات کرو، فاروق سے ملاقات کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے۔ رک گئے، ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں تم نے غلط اندازہ لگایا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ موت کی آغوش میں جا رہا۔ موت مومن کے لیے جنت کا پیغام ہے،
وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا جو موت کے وقت مجھے ملنا پسند نہ کرتا ہو میں کبھی اس کے ساتھ ملاقات میں نہیں ملتا ہوں. تم بھی رو رہے ہو, ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہو. اللہ کے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے. ارشاد فرمایا یہ سبب نہیں ہے, نہ موت کا مجھے خوف و خطرہ ہے. تو پھر صحابی رسول جس کے لیے اللہ نے کہا ہے جیسے ایمان پیدا کرو, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کبھی ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے نبی کا چچا اسلام کا شہباز, اللہ اور رسول کا شیر میدان احد میں شہید ہوا پڑا ہوا ہے. کوئی چادر نہیں ملتی کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ڈھانپ دیا جائے. سر کو ڈھانپتے ہیں, پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں, سر ننگا ہو جاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ اسفر گھاس ڈال دو. کیا حالات تھے؟ ان جیسا کردار ساری کائنات میں کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا. حمزہ اللہ کا وہ شیر تھا جس پہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کو ناز تھا, اور غربت کا یہ عالم تھا کہ کفن نہ مل سکا, کھانے کے لیے کچھ نہیں. صحابہ صبح کا کھانا کھاتے ہیں, دوپہر کا کھانا نہیں ہے, رات کا کھانا کھاتے ہیں, صبح کا کھانا نہیں ہے. اس انداز سے وہ لوگ زندگی بسر کر کے اس جہان سے چلے گئے. روتا ہوں اس لیے ہوں کہ ہم لاکھ پتی بن گئے. کھانا پینا پہننا کیا بات ہے, دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں. روتا اس لیے ہوں کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہیں دے دیا, آخرت کو ملے گی. کردار ہے نا محمد رسول اللہ. روتا ہے یہ دولت, یہ مال و سر, یہ زمین, یہ جاگیر کہیں اس لیے نہ مل گئی ہو کہ عاقبت کو خوش نہ ملے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے مال و سر اکٹھا کرتے ہیں, دولت اکٹھی کرتے ہیں, روپے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, کبھی سوچا ہے یہ حلال کا یا حرام کا؟ اس کے آنے کا کبھی سوچا ہو؟ جمع کرنے کا کبھی سوچا ہو؟ نہیں, بس اس کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ خبر نہیں کہ اس کی بنا پہ میرا انجام کیا ہوگا. یہ اگر دل میں خوف ہے تو محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے جس کا ورقے تاریخ الٹو ایک نئی زندگی ملتی ہے, ایک نئی دنیا ملتی ہے. پتہ چلتا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں. اگر تاریخ کے اوراق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نکال دو تو ایماندار کہیں نظر ہی نہیں. جو اس ایمان کا حامل ہو, جس ایمان کے حامل محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے, جو وہ کردار رکھتا ہو جس کردار کے حاملوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے, یہ وہ ہے جس نے اس زمانے میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور حالات کیا ہے, یعنی عرب کے لوگ اپنی اولاد کو جوان ہی نہیں سمجھتے اگر وہ شراب نہ پیتے ہو. شراب ان کی گھٹی میں رسی ہوئی. شراب ایسے ہی عام ہے جیسے ہمارے کوکا کولا کی بوتل ہے. یہ بھی ویسے ہی, چلو حرام تو نہیں لیکن قابل گرفت ہے. ہم وہ مال کھاتے ہیں
وہ پیتے ہیں. دولت ہماری کافر استعمال کرتا ہے اور مسلمان کے خون کو بہاتا ہے. قیامت کو تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے کیا بیجا ہے اور کیا کاٹ رہے ہو. کھاؤ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں، کوکو کولا پیو، سپرائٹ پیو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کے لٹنے کا سامان بناؤ. ایمان یہ ہے قطع تلقی کر لو، تعلق ٹوٹ دے، پسے پوچھ ڈالو. تمہارے سامنے اپنا مزار نظارہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. کھاتے ہیں ہم وہ چیزیں، نیسلے کا پانی پیتے، سکون ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا. یہودیوں کا بنایا جب تک نہ پیئے. یہ جو دجال آ رہے ہیں نا، ان کا لیڈر اور قائد ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے. میدان ہموار اسی کے لیے ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہے ہیں پوری معیشت پہ یہودی. اور جو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ سب کچھ کھانا پینا دوسری تیسری دجال کے اختیار میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس کے لیے یہ میدان ہموار کر رہے ہیں جن کو تم پیسے لٹاتے ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاست ہے. زمانہ کفر ہے، شراب کی بہتات ہے، سب پیتے ہیں، کوئی ننگوہار نہیں. یہ شراب کے قریب نہیں جاتا. آپ کیوں نہیں پیتے؟ کہا جس پینے سے انسان کی غیرت تباہ ہو جائے، بیٹی ماں بہن کی پہچان نہ ہو، میں اس پینے پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس معاشرے میں جس معاشرے کا پیدا ہونے والا ہر فرد جس کو گرتی شراب کی ملتی ہے، یہ نہیں پیتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا، دست حق پرست پہ بیعت کی. مومنوں کی وہ زندگی اپنائی جس کو صرف حروف الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، کردار ویسا نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ہمیں یہودیوں نے مرغ کے راستے پتہ کیا کھلانا شروع کر دیا. اس میں سور کی ہڈیوں کا برادہ ہوتا ہے، اس کی خوراک میں سور کا خون ہوتا ہے. جب یہ کھائیں گے تو پھر غیرت تو ختم ہو جائے. اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ جس کے متعلق شبہ ہو جائے، جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنا ایمان بچا لیا. ہمارا تو شبہ کوئی نہیں. ہماری سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان سب کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا تھا، لوگوں کا سور کھلاتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تو پھر ڈنڈیاں ماری گئیں. بڑے بڑے قدور مولوی کھاتے دونوں ہاتھوں سے. میرے ایک شاگرد نے، میرے ایک بچے نے ایک بڑے مولوی کے ساتھ میری بات کروائی. کہتے جی ہمارے وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چلو میں حرام تو نہیں کہتا لیکن مکروہ ہے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے ہیں اس کو، مکروہ چیز. وہ کہنے لگا نہیں جی مولوی صاحب سے پوچھے دیسی مرغا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی سب کچھ کھاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں. میرا شاگرد کہتا ہے جی آپ اس سے بات کریں گے. میں نے کرواؤ اس سے کروائی بات. میں نے اسے بتایا کہ یہ میں خود کام کرتا رہا ہوں اور ایک ایک فلاح کا 90,000 روپیہ کماتا رہا ہوں. جب مجھے پتا چلا سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، میں نے وہ چھوڑ دیا کہ بھوکا مرنا گوارا ہے، مسلمان کو سور کھلانا گوارا نہیں ہے. آپ جی وہ مرغ نہیں، میں کھاتا ہوں. وہ مرغ چھپکلی بھی کھاتا ہے، گندگی بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے. آپ وہ کھا لیتے ہیں تو اس کے کھانے سے کیا حرج ہے؟ اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے، آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کریں. میں نے کہا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ہاں. میں نے کہا آپ بڑے فاضل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں. سبحان اللہ.
اور آپ کو حدیث کی وہ کتابیں جو ہر مولوی کو پڑھی ہونی چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے نہیں ہے. میں یہ مرغ بھی نہیں کھاتا جو گندگی کھاتا ہے، دیسی جو گندگی کھاتا ہے. یہ گندگی نہیں ہے جو وہ بھینسوں کے باڑے سے کھاتے ہیں. یہ حرام نہیں، کھانی جائز نہیں، پلید نہیں، ناپاک نہیں، وہ تو کھایا جا سکتا ہے. مولانا صاحب، اللہ کے نبی نے وہ مرغ کھانا، وہ مرغی کھانا بھی مکروہ قرار دیا ہے جو گندگی کھاتی ہے. آپ کو نہیں پتا؟ اور بتلاؤں آپ کو، جو اونٹنی گندگی کھاتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی مومن اس اونٹنی پہ بھی سوار نہ ہو. اور گندگی کھانے والی اونٹنیاں گوشت کھانے تو بہت دور کی بات ہے. مفتی صاحب، اللہ کے نبی نے سوار ہونے سے بھی منع کیا ہے. کہاں گیا آپ کا علم فکر؟ نہیں بھی تھا. اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، توحید کو قبول کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ پھر چلے جاؤ. یہ بھی چلا گیا. 2-3 ماہ رہے تو پتہ چلا کہ صلح ہو گئی. مکے والے ایمان لے آئے ہیں، ایک ایمان تو نہیں لائے لیکن صلح ہو گئے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. صلح ہو گئی. صحابہ فوراً آئے. جب آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر اب کیا کریں؟ واپس جائیں. صحابہ نے مشورہ کیا کہ نہیں، اب مکہ میں ہی جانا چاہیے اور چلو کسی کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. سارے لوگ مکہ میں اپنے عزیز و اقارب کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوئے. یہ شراب نہ پینے والا، غیرت مند، دین اسلام قبول کرنے سے پہلے شرافت کی زندگی بسر کرنے والا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آئے. اپنے عزیز ولید بن مغیرہ کو کہا کہ مجھے اپنی پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہو جاؤں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، میں کس کے لیے ہوں؟ تم میرے بیٹے ہو، بھتیجے ہو، مجھ سے قرب حاصل ہے تمہیں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. پناہ دی. باقی تو پناہ لینے والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. پناہ دینے والے کہتے ہیں یار ہم نے پناہ دی. اور کہنے کہ کیوں پناہ دی ہے؟ اگر تم نے پناہ دی ہے تو اس کو اپنے اندر رہے، عبادت اپنے اندر کرے، دین کی تبلیغ شبلیغ نہ کرے مکہ میں. جب یہ کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. لیکن عثمان بن مظعون کے لیے ایسی زبردست پناہ ہے ولید بن مغیرہ کی، یہ مخزومی ہے کہ کسی کی طاقت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے. سریعام عبادت بھی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، واس بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اندر دل بڑا پریشان ہے. وقت ہو گیا اس کو ختم کرنا. یہاں ذرا غور سے سنیں صحابی رسول کا کردار جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس. افسردہ ہے، چہرہ اترا ہوا، دل اجڑا ہوا. عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے ضمیر مطمئن نہیں ہے، ضمیر مطمئن نہیں ہے. غیرت کے ہاتھ میں میری باغیں ہیں، لگام ہے میری، جینے کا مزہ نہیں. اور تیری تو ہوا کو کوئی نہیں دیکھتا، اتنے بڑے خاندان کی تجھے پناہ ہے. کہنے لگے یہ بات نہیں ہے. پھر کہا بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں مسلمانوں کو پٹتا ہوا دیکھتی ہیں، محمد پہ پتھر برستے دیکھتی ہیں، غریبوں مسکینوں پہ ظلم و ستم کے ٹوٹنے والے پہاڑ دیکھتی ہیں. اندر کوئی کہتا ہے عثمان یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے نہ رات کو سو سکتا ہوں، نہ دن کو چین کی زندگی بسر کر سکتا ہوں.
سمجھ نہیں آتی. ایک دن ولید کے گھر گئے. یہ ولید پتہ کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ. نبی کائنات نے کہا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اس کا باپ ہے خالد بن ولید. ولید یہ خالد کا باپ ہے جسے اللہ نے رسول اللہ نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا. اس کا باپ. یہ بھی ایسے ہی کوئی ہوا کو نہیں دیکھتا. گئے کہنے لگے ولید تو نے وفا کی انتہا کر دی تھی, شرافت کی انتہا. تو نے مجھ کو محفوظ رکھا, کوئی ہاتھ میری طرف نہیں اٹھتا, لیکن اب میرا دل چاہتا ہے تیری پناہ لوٹا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں اور محمد کے دوسرے پروانے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تم سا کہوں جسے. ایسے دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ میرا دل نہیں چاہتا ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں. میں آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. میں تیری پناہ لوٹانا چاہتا ہوں. کہا عثمان سوچ لو, حالات بہت مشکل ہیں. کہا اس کے باوجود میں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول جو امن اور چین کی زندگی بسر کر رہا ہے, بلے ہو عمران خان. ہاں کہتا ہے مدنی حکومت. ہاں جی سبحان اللہ. تقریر ایسی لچھے دار کی اسمبلی میں وہاں اقوام متحدہ میں واہ واہ کروا لیا. واپس آیا تو کہتا ہے جو سرحد پہ جائے گا, جو کشمیر میں گڑبڑ کرے گا, وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے. ہاں جی کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو وہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا. واہ مسلمانوں کے کپتان, کیا بات ہے تیری کپتانی. اس سے مر جانا بہتر ہے جیسی تم زندگی بسر کر رہے ہو. ایٹم بم تمہارے پاس ہے, اسلحہ جس کا کوئی جواب نہیں. ہندوستان کمزور اسلحہ کے لحاظ سے اور اتنا بزدل کہ وہاں ان کی ماں کی عزت لٹ رہی ہے, بہنوں کی عزت بھائیوں کے سامنے لٹ رہی ہے, بیٹیوں کی عزت باپ کے سامنے لٹ رہی ہے. اور تو کہتا ہے کہ کشمیر کے متعلق بات کرنا, وہاں داخل ہونا دشمنی ہے پاکستان سے, ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس کو بھی مومن کی زندگی کہتے ہیں جو تم زندگی بسر کر رہے ہو. اس سے مر جانا بہتر ہے. دین یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, محمد کے صحابہ کا کردار یہ کہتا ہے. یہ زندگی کوئی نہیں جو ہم زندگی جی رہے ہیں اور جو ہمارے سردار جی رہے ہیں. آرام سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اچھا کھا پی پہن رہے ہیں. کشمیر میں ان کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. عمران خان کبھی سوچ تیرے گھر میں ایسا ہاتھ پڑے تو کیا کرے گا؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ اس زندگی کو قبول نہیں کرتا. اسی زندگی کے ساتھ تم مر گئے تو کبھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. یہ کوئی جینا نہیں ہے جو تم جی رہے ہو. میں نے پناہ تیری لوٹانی ہے. میں نہیں چاہتا محمد کے صحابہ مار کھائے, پتھر کھائے, میرے آقا مار کھائے اور میں سکون کی زندگی بسر کروں. لوٹا لو بنا. کہنے لگا کعبہ میں چل کے لوٹاؤ جیسے میں نے تجھے بنا دی تھی. کعبہ میں گئے. ولید کہنے لگا کہ یہ عثمان کو میں نے پناہ دی تھی, یہ میری پناہ لوٹانا چاہتا ہے. کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اس کی پناہ میں تھا. میں نے اس سے بڑھ کے مکہ میں کوئی وفادار عہد کو نبھانے والا شریف آدمی نہیں دیکھا کافروں میں. لیکن اب میں اس کی پناہ لوٹانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وقت گزرتا گیا. ایک دن بہت بڑا شاعر عرب کا لبید مکہ میں آئے. لوگ اکٹھے ہوئے اس کے شعر سننے کے لیے, اس کا کلام سننے کے لیے. سارا مکہ عمر آتا تھا.
لوگ آئے، وہ شعر سناتا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَمَحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر نعمت زائل ہونے والی ہے۔ عثمان کھڑے ہو گئے، کہا پہلا تیرا فکرہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی اس میں زوال نہیں آئے گا۔ اس نے پھر شعر پڑھا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، وہ غصے میں آیا، کہنے لگا اور مکہ کے لوگوں عجیب تمہاری زندگی ہو گئی ہے، آج تک تمہاری محفل میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی آدمی کی عزت کو پامال کیا جائے، بولنے کی جانا اس میں ہو، اگر یہ یوں ہی روکتا رہا تو تم میرا کلام سن چکے۔ بنو مغیرہ کا ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ زور سے تھپڑ مارتا ہے عثمان کے منہ میں، مر رکھے گا، اتنی زور پہ تھپڑ تھا، جوان آدمی تھا، آنکھ نیلی ہو گئی، چہرہ سوج گیا۔ ولید بن مغیرہ بھی پاس کھڑا تھا، عثمان بیٹا سنو، اگر میری پناہ میں ہوتے تو آج تیرا یہ حشر نہ ہوتا کہ تیری آنکھ بند ہونے کو ہے، نیل پڑ گیا، سازش آ گئی، اگر تو میری پناہ میں ہوتا تو یہ ہاتھ کاٹ دیتا جو ہاتھ تیری طرف اٹھتا۔ آنکھ اٹھا کے دیکھا ولید کی طرف اور کہا ولید اللہ کی قسم، اللہ کے لیے مار کھانے کو میری یہ آنکھ بھی بے قرار ہے، یہ ایک آنکھ نہیں، یہ بھی قربانی دینے کو تیار ہے، اس لیے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں تیری پناہ میں نہیں، مجھے مار پڑتی ہے، اس مار میں جو اللہ کی رضا حاصل ہے وہ کسی چیز کی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں آمین، کردار یہ پیدا کرو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، اگر یہ تمہارا کردار ہوگا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، مقبول بن جاؤ گے، جنت کے ساتوں دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کردار وہ نہ ہوا جو میرے محمد کے صحابہ کا ہے، سمجھ لو تمہارا ایمان مجھے قبول نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا